آج ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جو ان دنوں میں یہ دو صورتیں اکٹھی ملا کر ایک ساتھ پڑھتا ہے وہ انہی دنوں میں مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ محرم کی 2 تاریخ ہو اور جمعرات کا دن آ جائے گا، پھر 3 محرم جمعے کا دن آ جائے تو جس سال ایسا ہو پھر اس سال یہ عمل جو کوئی بھی کر لے ان دنوں میں اس کا گھر مال دولت سے بھر جاتا ہے، تمام حاجتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں، غیب کے خزانے سے اس کی مدد ہوتی ہے اور غیبی رزق اس کے گھر میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر غیب سے مدد چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو اور ہر ایک چیز چاہتے ہو، جو تمنا ہے وہ پوری کروانا چاہتے ہو، تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہو، پھر دیر کیے بغیر آپ فوری طور پر آج ہی اس عمل کو پڑھنا شروع کر لیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، بالکل مختصر سا ہے، سادہ سا ہے، جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، اس مہینے کو ایک خاص فضیلت اور ایک خاص مقام حاصل ہے، اور محرم الحرام کا انتظار تو ہم سالہ سال کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ آپ کے نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، اور آغاز بھی اس دنوں سے رات اور جمعے کے دن، اور یہ کتنے عظیم دن ہیں، کتنی عظمت والے دن ہیں۔ آپ نے جمعہ رات کے دن بھی عمل کرنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کرنا ہے۔ جمعرات کو جب یہ عمل کریں گے تو آپ کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب جمعہ کے دن اس عمل کو کریں گے تو آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا، جو کچھ مانگا ہوگا جمعہ کے دن آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو یہ انتہائی آسان عمل ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ ان دنوں کا سب سے اہم ترین عمل ہے اور سب سے طاقتور ترین وظیفہ ہے، اور کیونکہ یہ دو صورتیں آپ نے اکٹھی ملا کر پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز اور یہ عظمت والا مہینہ، اس مہینے میں عبادت، روزہ، توبہ، استغفار، صدقہ، قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی ہر انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائی آپ دنیا کے جس کونے میں بھی، جہاں بھی آپ موجود ہیں، آپ وہیں پہ اس عمل کو کر لیں، ان دو صورتوں کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ دیکھیں الحمدللہ جب کوئی بندہ یہ الفاظ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، کیونکہ اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس بندے نے اللہ کی تعریف کی، کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اصل میں حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو خاص دنوں کے خاص اعمال پڑھتا ہے۔ تو آپ نے اب خاص دنوں میں خاص اعمال جب کر لیے تو آپ پھر ہمیشہ کے لیے ان تمام چیزوں سے، یعنی جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں سے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جس مقام کا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آسان لفظوں میں کہوں گا تو آپ کو جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آپ کو انہی دنوں میں مل جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جمعرات کے دن کسی بھی وقت کی قائد نہیں ہے، لیکن عمل کی ترتیب اور طریقہ کار اور تعداد کو بڑا ہی سمجھنا ضروری ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے یہ جتنی میں نے اس کی برکتیں بتائی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس عمل کی برکتیں ہیں۔ تو جو پڑھتا ہے، جو کرتا ہے، در حقیقت وہی جانتا ہے، عام ہر شخص کو نہیں پتہ، ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی اس بات کا علم نہیں جو ہر سال اس عمل کو کر کے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ماہ محرم کی پہلی جمعرات اور پہلا جمعہ کبھی نہیں بھولنا،
کہ آپ نے اپنی نسلوں کو بتا جانا ہے کہ بھائی ان دنوں میں کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن یہ عمل ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ اسی عمل کے ذریعے کامیابی ہے، اسی عمل کے ذریعے ماہ محرم کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ جمعرات کا دن ہر شخص جانتا ہے اسلامی تعلیمات میں بے حد بابرکت اور فضیلت کا عمل ہے، اس لیے کہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان دنوں دونوں میں ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ یا بغض ہو۔ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں رات کے دن کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے گناہوں کی معافی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ گو کہ اس دن، اس بابرکت دن اور رات میں جب کوئی بندہ یہ مختصر سا عمل، یا شاید دن میں چاہے تو رات میں، جب اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو اس تمام مہینے کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور ان 10 دنوں کی برکتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے پڑھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے 10 بار آپ نے، یعنی کہ جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو 10 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے شیطان کے حملوں سے بچ جائیں، اور 10 بار ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب ہر ایک کو اس عمل کی سمجھ آ جائے، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل عام اعمال کی طرح نہیں ہے، عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ان دنوں کا سب سے خاص اور سب سے اہم ترین وظیفہ ہے، کیونکہ لیلۃ الجمعہ جو ہوتا ہے نا اسلامی سال میں، یہ بہت بابرکت دن اور رات ہوتی ہے، اس لیے شب جمعہ کی ابتدا مغرب سے ہوتی ہے۔ اسی طرح شب جمعرات کی جو ہے وہ اب مغرب سے جمعرات شروع ہو چکی ہے، اور آگے کل مغرب تک جمعرات رہے گی، پھر مغرب سے لے کر آگے مغرب تک جمعے کا دن رہے گا۔ تو اس لیے آپ ان دنوں میں جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیز کیونکہ جمعے کے دن کو سارے دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے، تو اس لیے آپ نے اس عظیم عظمت والے دن کی شان اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق ہی یہ چیزیں پڑھنی ہوں گی جو میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب میں نے تمہیدی الفاظ میں آپ کو ایک عمل بتانے کا طریقہ بتایا۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ 10 بار پڑھ لیں، کیونکہ پہلا عشرہ ہے تو پہلا عشرے کی بڑی ہی برکتیں ہیں، اور اس کے اندر 10 دن ہوتے ہیں، 10 دنوں کا عشرہ ایک ہوتا ہے، اسی طرح پھر دوسرا تیسرا عشرہ، لیکن ماہ رمضان کا آخری عشرہ اس سب سے زیادہ عظمت والا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ہم انہی الفاظ کو دہراتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اکثر لوگ یہ بات بھی بتاتے کہ عمل کے اندر کامیابی کیسے ملتی ہے۔ جن لوگوں کو اعمال اور وظائف کے دوران وسوسے، خیالات، شیطانی خیالات آتے ہیں، جب وہ اس عمل کو اس طرح پڑھتے ہیں تو پھر کوئی شیطانی خیالات بھی ان کے قریب نہیں آتا، الحمدللہ کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ دونوں چیزیں پڑھ لی، اب آپ نے نیت کر لینی ہے کہ مالک تو مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے،
اور مجھے ماہ محرم کی تمام برکتیں نصیب فرما دے۔ آپ نے یہ نیت کر لینی ہے۔ جب یہ نیت کر لیں تو نیت کرنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ جب نیت کر لی، اور نیت کرتے ہوئے آپ نے فقط 3 مرتبہ یہ بات عرض کرنی کہ مالک اس مہینے کی برکتیں عطا فرما، اور سید الشہداء امام عالی مقام کا صدقہ میری فلاں حاجت ہے۔ مثلاً آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں تو یہ کہیں مالک میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے، میری محتاجی کو ختم کر دے، میری غربت کا خاتمہ فرما دے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، بے اولاد ہیں تو اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار مانگ لیں، الغرض جس چیز کی تمنا اور آرزو ہے آپ کو، آپ وہ چیز طلب کر لیں، وہ مانگ لیں، پھر دیکھیں کیسے اس کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ نیت کر لی، یہ چیزیں پڑھ لی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اتفاق بات ایسی ہے کہ درود پاک کی تعداد سبقت صرف اور صرف 3 مرتبہ ہے۔ اس کو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی پہ پڑھنا ہے، اور جب یہ عمل مکمل ہوگا، مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پھر اپنے پورے وجود میں پھیر لینا ہے۔ جو بھی بندش ہوگی، جو بھی رکاوٹ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے تمام بندشیں اور تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے جس پہ عمل کرنے والا انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے، اپنی من چاہے مرادیں بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب آپ نے، کیونکہ یہ کلمات جو آپ کو بتا رہا ہوں، ان کلمات پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ آپ اس عمل کی برکتیں، اب جو چیزیں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ کیا ہے۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، لیکن آپ کو جو بات عرض کر رہا ہوں آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ جب یہ مکمل پڑھیں گے تو پھر اس کی عظمتوں کا آپ کو پتہ چلے گا، پھر اس کی برکتیں، اور یہ 2 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ مت کہنا کہ میں صرف 1 دن کر رہا ہوں، نہیں، آپ نے 2 دن اس عمل کو پڑھنا ہے، جمعرات کے دن بھی، جمعے کے دن بھی۔ وقت آپ اپنی مرضی سے بھی تعین کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں آپ اس وقت وہ وقت اپنی مرضی سے تعین کر لیں، لیکن عمل جب پڑھیں گے تو یہ چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں ابتدا یہ ضروری ہے، اور خواتین اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، جس کے لیے بھی کرنا چاہیں آپ یہ عمل پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کلمات عام نہیں ہیں، ان کے بارے میں میرے آقا کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ پڑھے، فرمایا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور پھر تیسرا ارشاد جو فرمایا جس نے یہ کلمات پڑھے اس کے 99 بیماریوں کی دوا، یعنی 99 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، ان میں سے سب سے ہلکی بیماری رنج و غم ہے اس کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح کی 99 ایسی بیماریاں اور ایسی پریشانیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دے گا۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمائے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایسے کلمات بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضروری؟ ارشاد فرمائے، آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ سے تو سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ
تو پھر آپ یہ کلمات پڑھو، اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اس کے علاوہ علماء نے اور بھی اس کی بہت ساری برکتیں لکھی ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اس کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے تو وہ انسان دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے کئی معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں اور ملے بھی ہیں۔ اس کی کئی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اس کے بارے میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کے مختلف طریقے بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہو یا گناہ اس کے بہت زیادہ ہوں، وہ جب اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جیسے اس نے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور فرمایا دنیا کی 70 بلاؤں سے وہ محفوظ رہے گا، اور اس لیے اس کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کے دروازے بند کر دے گا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور رزق کے دروازے اللہ پاک اس کے لیے کھول دے گا۔ اب یہ عمل دیکھنے میں بڑا مختصر اور آسان سا ہے، لیکن اس عمل کی اگر طاقت دیکھی جائے تو ہر شخص اس کی طاقت جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کم از کم جو بندہ پڑھتا ہے نا، وہ جو شخص پریشان رہتا ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہے، یوں ہی اس کا ورد شروع کرتا ہے تو اس کے تمام غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فقط ان کلمات کو 41 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ وہ آیت مقدسہ کیا ہے؟ اس سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، تو آیت کیا ہے آپ نے مکمل پڑھنی ہے، الحمد للہ رب العالمین، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ کلمات آپ جب اتنے پڑھیں گے، اس کے اندر کیا ہے، رب العزت کی لامحدود تعریف اور اس کا شکر کا کلمہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے، جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی خوشنودی جب بندہ یہ کہتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بہترین دعا ہے، شکر ہے، قرآن مجید کی عظیم آیت اس کو کہا جاتا ہے، اور تمام دعائیں حمد ثنا کا یہ نچوڑ ہے۔ جنت کا یہ کلمہ ان 4 پسندیدہ ترین کلمات میں سے شامل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جنت میں مومنوں کی گفتگو کا آغاز بھی اسی مبارک کلمے سے ہوگا، تو اس لیے یہ اتنا شان اور عظمت والا کلمہ ہے کہ جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ تو آپ دوستوں کو، کیونکہ یہ جو کلمات پڑھتا ہے نا اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے، تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے، جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، ہم یہ کلمات پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ لوگ ہر سال محرم کے مہینے میں دعاؤں میں شامل ہوتے بھی ہیں، اور اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں نام لکھنا ہے، کوئی مقصد و حاجت اس کو ضرور لکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس کو، اور یہ اس سورہ مبارک کے الفاظ ہیں جو اتنے پیاری صورت ہے کہ کیونکہ اس کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، اور جو اپنے رب العالمین کو اس طرح پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر اپنے اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر بندہ اس کو نہ پڑھے تو اس بندے کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کی اپنی محرومی ہے، ورنہ تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو انسان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، وہ اسی دنوں میں مل جاتا ہے۔ تو اب آپ نے دوستوں ان کلمات کو بڑی تحمل کے ساتھ اور بڑی بردباری کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے ان الفاظ کو پڑھنا ہے، تاکہ
آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم برسے اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں۔ آپ نے ان کلمات کی جو تعداد ہے وہ ذرا سن لیں، فقط صرف اور صرف آپ نے یہ کلمات 33 بار پڑھنے ہیں۔ 33 بار جب آپ پڑھیں تو تصور یہی رکھیں، کیونکہ دیکھیں جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگا، اس کا شکریہ ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلے کی بنسبت اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تو اب ہم نے اس کی بارگاہ سے کیا کہنا ہے؟ ہم نے یہ الفاظ کہنے ہیں کہ یا فتاح یا رزاق، تو اے کھولنے والے، اے رزق دینے والے، اے میرے لیے تمام راہیں کھول دے اور رزق مجھے عطا کر۔ اس کا یہ مفہوم ہے، میں نے آج جو الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ الفاظ اتنے کمال کے ہیں کہ جب ان دونوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو پھر ان دونوں کے اکٹھا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس جاتی ہیں۔ تو اس لیے دوستوں آپ کو بالکل یہ سادے سے الفاظ، کیونکہ دیکھیں عبادت کی اہمیت وہی جانتا ہے جو عبادت کرتا ہے، اور جو گھر بیٹھا ہے اس کو کیا پتہ ان اعمال میں کیا تاثیر ہے۔ جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں کتنا برکت اضافہ ہوتا ہے، گھریلو کتنے سکون آ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے جب یہ دونوں کلمات پڑھنے ہیں، اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اور ان کو پڑھتے ہوئے اپنے دھیان میں ہی یہی رکھنا ہے جب یہ پہلا اس مبارک پڑھیں تو یہ تصور رکھیں ہر بندش اور رکاوٹ ختم ہو رہی ہے۔ جب دوسرا پڑھیں تو تصور اور خیال یہی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول رہا ہے اور میرے گھر میں غیب سے رزق کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں کیا مشکل ہے؟ بالکل آسان سے، کیونکہ یہ جو شخص قرضے میں یا تنگی میں ہو، حلال کمائی کرے، شکر کو لازم پکڑ لے، اس کا ورد کر لے، تو آج تو اس کو یہ تمام چیزیں نصیب، کیونکہ رزق کے دروازے کھولنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کم آمدنی میں بھی وہ برکت ڈال دیتا ہے، غیر متوقع مزہ رائے سے اس بندے کو ملنے لگ جاتا ہے۔ تو جس بندے کو ایسی جگہوں سے رزق آنا شروع ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ان کلمات کو چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں کے پڑھیں، اس کی تعداد کو کم یا زیادہ نہیں کرنا۔ صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، ابتدا پوری کرنی ہے، اور جس مقام پر یہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اسی مقام پر پڑھنا ہے، اور ان کو آپ نے فقط 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ قرضے اتر جائیں گے، مالی رکاوٹیں ختم ہوں گی، برکتیں آئیں گی، عبادت میں خشوع ہوگا، دعا میں لذت آئے گی، آنسوؤں میں اخلاص ہوگا، اور لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، محبت پیدا ہوگی، اولاد کے دل بھی نرم ہو جائیں گے، امیدی کفر کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حال رکھتا ہے۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ذہن بھی کھلتا ہے، بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے، علم کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے انعامات اس کو ملتے ہیں۔ جب اس کو پڑھ لیں تو بھائی اس کے بعد آپ نے اب جو ذکر پڑھنا ہے اس ذکر کو سن لیجئے گا۔ اب میں چوتھے نمبر پہ آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد دو صورتوں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جن کو آپ نے اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ صورت ہر شخص جانتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں جان کی قربانیاں دی گئی، ایک مہینہ وہ تھا، لیکن یہ مہینہ وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اپنی جان کی نذرانے اللہ کے راستے میں پیش کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو
قبول فرمایا، اور پھر اس لیے کہ اب صورت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ صورت پڑھنے سے آپ کا رزق ہے، آپ کے گھر میں رزق ایسی آئے گا کہ جیسے بارش برستی ہے، یعنی رزق دروازے توڑ کر بھی تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا، ہمیشہ کی تنگ دستی تمہیں نصیب ہو جائے گی، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ صورت کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ بہترین صورت ہے۔ ذاتی گھر کی خواہش، ویزے کا مسئلہ ہو، انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہوں، شادی رکی ہوئی ہو، یا کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو، تو یہ عمل پڑھ کے دیکھیے گا۔ اور اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں اور ان دنوں میں محرم کی پہلی جمعرات اور جمعہ میں پڑھا گیا عمل کبھی ضائع جاتا ہی نہیں ہے، تو اس کو فقط اس مبارک کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب آگے جو صورت آپ نے پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا۔ وہ صورت کون سی ہے؟ تو اس صورت کا قرآن مجید میں نمبر 112 ہے۔ تو یہ جی اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے، اس میں مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان، اللہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو کی، کیونکہ رزق اور رحمت ہے یہ صورت جو ہے نا، اس کو قرآن کی روح بھی کہا جاتا ہے، اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، مخالفین کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے، گناہوں کی معافی و حفاظت کے لیے، باقاعدہ طور پر بیماریوں اور حاسدین سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہی انسانی زندگی کی کامیابی کی راہ ہوتی ہے، جس کو انسان کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس سورت کا نام ہے سورۃ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد۔ اس کو بھی آپ نے سورۃ الکوثر کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جزاک اللہ۔